میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے. کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہو کسی بھی مسجد کے تعلق سے، لیکن یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی گرجا کو توڑ کر، مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی. بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ جو بھی ہوا ہو الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جج نے فیصلہ سنایا ضرور. ایک پکش ہندو کو رام جنم بھومی کی جگہ یا مسجد کی جگہ اس کو دی ضرور، لیکن اپنے فیصلے میں یہ بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا ہندو اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کبھی مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے. لہٰذا یہاں شروع سے مسجد تھی، 1949 تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی. مندر توڑ کر مسجد کا بنانا ہندو پکش کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکا. الحمدللہ تم نے جو بھی زمین جس کو دی وہ تم جانو، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت نہیں کر پائے ہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا، اور کسی نے بھی وہاں مسجد بنائی ہے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے. کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مندر توڑ کر اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے تو وہاں ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے ضابطے ہیں. تو انسانیت دکھانا تھی. حضرت عمر اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں عیسائیوں کو پریشان نہ کریں اور ان کے گرجا کو توڑ دیں. دیکھیے دوسروں کی مذہبی عبادت گاہوں کی کتنی حفاظت ہوتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان پھیلیں گے اور اس جگہ پہ مسلمان آئیں گے، ان کی تعداد بڑھے گی، لیکن حضرت عمر کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود بھی ان کا گرجا توڑا جائے. نہیں، یہ سب سے بڑی چنوتی تھی. جنگ خیبر جانتے ہیں جو ہوئی تھی، تو جنگ خیبر کے اندر صحابہ نے ایک بہت ایسا کام کر دیا تھا جس سے یہودی خوش نہیں تھے. جنگ خیبر کے اندر جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول و صحابہ جیت گئے، خوشی ہوئی، اور یہودیوں کو خیبر اور اس کا علاقہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا. اتنے دن کے اندر تم یہ بستی خالی کر دو، نکل جاؤ، جاؤ کہیں بھی رہو. کیونکہ یہ جنگ اسی بات کی ہو رہی تھی، اگر ہم ہار گئے تو تم یہاں رہو گے، تم ہار گئے تو ہم یہاں رہیں گے، لہٰذا تم ہار چکے ہو، اب اس بستی کو خالی کرو. یہودی خوشی خوشی اس بستی کو خالی کرنے لگے. کچھ یہودی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے. آپ نے کہا یہودیوں ہمارے پاس تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے اندر انسانیت دیکھو کیسی بھری تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں ہمیں پناہ ملے گی وہاں جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں. اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے، آپ کے صحابہ نے بہت سا مال لوٹا ہے، ہماری بہت سی چیزوں کو اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے مال و دولت چھین لیے ہیں، ہمارے گھر مکان چھین لیے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو جنگوں میں لوٹا ہوا مال ہوتا ہے، کیا جہاں ہم ہارتے ہیں کیا تم لوگ اس میں مال نہیں لوٹتے ہو؟ کیا مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ سے مال مانگنے نہیں آئے، سونا چاندی مانگنے نہیں آئے. آپ نے جنگ جیتی ہے اور صحابہ نے جنگ جیتی ہے، ہمارا مال رکھ لیجئے، دولت رکھ لیجئے، زمین رکھ لیجئے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے اس جنگ کے اندر جو مال لوٹا اس میں ہمارے تورات کے نسخے بھی ہیں، جو ہماری مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے ہماری کتابیں بھی لے رکھی ہیں، انہوں نے تورات بھی اپنے پاس رکھ لی ہے، تورات بھی ہم سے چھین لی ہے. تو گھر کا جب سارا سامان لوٹا گیا تو اس میں ہمارے گھر کی کتابیں، تورات جو ہم آسمانی کتاب مانتے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، انہوں نے ہماری ان کتابوں کو، اس تورات کو بھی لے رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری تورات مل جائے، تاکہ ہم جس جگہ بھی جائیں تو ہم تورات کی تلاوت کر سکیں.
اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کا خبردار، تم نے جو مال لوٹا ہے اس مال کو یہاں جمع کریے، اس مال کو یہاں اکٹھا کیجئے، وہ سب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن کسی کی مذہبی کتاب کو لوٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو لوٹتے وقت جو ان کی کتاب تورات تمہارے پاس آئی ہے، ان کی ایک ایک کتاب تورات کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ان کی مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ان کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ان کو اپنے موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی اجازت ہے۔ محمد رسول اللہ کی دشمنی ان کے ساتھ، ان کے مذہب کو لے کر نہیں، ان کے دین کو لے کر نہیں، ہماری وچار دھاراؤں کی لڑائی ہے، ہمارے خیالات کی لڑائی ہے، ان کی مذہبی لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں ستایا تھا، ہمارے صحابہ کو تنگ کیا تھا، اس لیے یہ جنگ ہم نے کی تھی، ورنہ ہم کسی کو ان کی مذہبی عبادت سے نہیں روکتے ہیں۔ لہذا ان کی کتابیں واپس کر دو۔ انسانیت کا ایسا ثبوت پیش کیا اللہ کے رسول نے کہ لوٹا ہوا مال تو آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ مال غنیمت ہے، لیکن اس میں جو کتابیں، جو تورات اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس تھی، وہ ایک ایک کر کے واپس کروا دی، اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا انصاف کرنے والا آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ شکریہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہماری کتابوں کو ہمیں واپس کر دیا ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔